ایک بار مدینۃ رسول میں زلزلہ آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تھا۔ لوگ گھبرائے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا بیان کیا۔ امیر المومنین جو ایک سادہ سی کھجور کی چٹائی پر رونق افروز تھے، آپ کا روئے مبارک زلزلہ کی خبر سے سرخ ہو گیا۔ چٹائی کے نیچے سے اپنا چرمی درہ نکالا اور زمین پر مار کر فرمایا، ٹھہر جا، کیا میں تجھ پر عدل نہیں کیا ہے؟ آپ کا فرمانا تھا کہ دہلتی ہوئی زمین بالکل ساکن ہو گئی اور زلزلہ بند ہو گیا۔ انصاف و نعمت بے بہا سے جس کی سبب سے رب العالمین بڑی سی بڑی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے اور عدل و برابری کے ساتھ ساتھ تائید الہی اور رحمت خداوندی ہر وقت موجود رہتی ہے، اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی حکومت نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی تابع فرمان ہوتا ہے۔ اسی قسم کے چند اوقات اور بھی ہیں جن سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت باطنی کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں کتاب کی طوالت کے باعث صرف ایک واقعہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبائل عرب میں ارتاد کی مسموم ہوائیں ہر طرف پھیل گئیں، جس کے جھونکوں کی لپیٹ میں آ کر بحرین میں قبیلہ بنی بکر مرتد ہو گیا۔ لوگ کھلے بندوں گمراہی کا مظاہرہ کرنے لگے اور حضرت جعد بن المعلّہ رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے قبیلہ عبد القیس اسلام میں پختہ ہو گیا۔ بنی بکر کے لوگ نہ صرف یہ کہ مرتد ہو گئے تھے بلکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ جو مسلمان بحرین میں موجود تھے ان کو انہوں نے محصور کر لیا، جس کے باعث ان کو بھوک پیاس کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑا، جس کی اطلاع عبداللہ بن حذیفہ نے امیر المومنین پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یعنی ابوبکر اور مدینہ کے تمام نوجوانوں کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ تمہیں ان شریف انسانوں کی مدد کا خیال بھی ہے جو مقام جواسہ میں محصور ہیں۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کر لیا کیونکہ ہمیں توکل کرنے والوں کی مدد کا یقین ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علا بن خجرمی کی امارت میں اہل بحرین کی سرکوبی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک لشکر کو بھیجا۔ حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع لشکر بحرین کی طرف چل پڑے۔ رات کو ایک میدان میں قیام فرمایا۔ ابھی نہ تو پوری طرح قافلہ اترا تھا، نہ اونٹوں پر سے پانی کی مشکنجی اور سامان جنگ اتارے گئے تھے کہ اونٹوں میں خدا جانے کیوں ایسی وحشت اور گھبراہٹ پھیل گئی کہ سب اسباب و مشکنوں سمیت بھاگ گئے اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ کہاں پہنچے۔ ایسے صبر آزما وقت میں جبکہ ضروریات زندگی کے سارے اسباب ختم ہو گئے تھے، مسلمانوں کو اپنی ہلاکت اور بربادی کا یقین ہو گیا کہ اس لکدک میدان میں جہاں کوسوں پانی کا پتہ نہیں وہاں کس طرح محفوظ رہیں گے۔ امیر لشکر اسلام نے جانباز مجاہدین کی پریشانی دیکھ کر فرمایا کہ خدا کی قسم تم ہلاک نہیں ہو سکتے، مسلمان ہو، اللہ کی راہ میں نکلے ہو، تم بالکل مطمئن رہو، جو شخص تمہارے جیسے حال میں ہو خدا اس کو بے بس نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ نے نماز فجر ادا فرمائی اور خداوند عالم سے مسلمانوں کے مصائب کے لیے دعا کی۔ جس وقت آپ دعا سے فارغ ہوئے پانی پاس ہی چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس رحمت خداوندی کو دیکھ کر مسلمانوں نے نماز شکر ادا کیا اور جی بھر کر پانی پیا اور تمام پانی کے برتن بھر لیے گئے۔ اس غیبی امداد کے ساتھ ساتھ بھاگے ہوئے اونٹ بھی واپس آ گئے جس پر سب سامان رکھے ہوئے تھے۔ جو لوگ مادی قوت سے بے نیاز ہو کر صرف خدا کی ذات و نصرت و رحمت پر کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے ساتھ مدائن پہنچنے کے لیے نہر دجلہ کو بغیر کشتی یا پل کے پار کیا اور 60,000 کا کثیر لشکر دجلہ پر ہے اس آسانی سے گزر گیا جیسے کسی باغ میں بے تکلف سیر و تفریح کر رہے ہوں۔ ان میں سے نہ تو کوئی نہر میں ڈوبا نہ کسی کا کوئی سامان ضائع ہوا۔ دریا عبور کرتے وقت ایک سوار کا پیالہ دریا میں گر گیا اور چونکہ اس پیالے کے سوا کسی کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی تھی اس لیے ان پر ایک قسم کا طعن کا موقع تھا۔ چنانچہ ان کے ساتھی نے مذاق کیا کہ تقدیر نے اس کو اڑا دیا۔
उस पर उन्होंने जवाब दिया, खुदा की कसम मैं ऐसे हाल में हूँ कि लश्कर भर में सिर्फ मेरा प्याला खुदा न छीनेगा। मतलब ये था कि मैं भी दीगर लोगों की तरह खुदा की राह में इखलास से निकला हूँ। जब सारा लश्कर दरिया को अबूर कर चुका तो लहरों ने उस प्याला को साहिल पर पहुँचा दिया और मालिक ने शनाख्त करके उसको ले लिया। उस वाक़या से साबित हुआ कि फी सबीलिल्लाह इखलास से निकले और उस पर कामिल यकीन हो, उसकी कोई हकीर से हकीर चीज़ भी जाया न होगी और मुसीबत की घड़ियों में नसरत इलाही से उसको सहारा देगी। हज़रत अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लश्कर के साथ एक ऐसी जगह पर क़याम करने का इत्तेफाक हुआ जहाँ दूर दूर तक पानी का नाम और निशान न था। लश्कर के लोगों को इस शिद्दत से प्यास लगी कि उनके हलाक हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। उस हाल से अमीर लश्कर हज़रत अकबर को बड़ी घबराहट हुई और खुदा के बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे। अभी आप दुआ से फारिग न हुए पाए थे कि आपके घोड़े ने पैर से ज़मीन कुरीदना शुरू कर दी और देखते ही देखते पानी का एक साफ शफाफ चश्मा जारी हो गया। मुजाहिदीन इस्लाम ने उससे खूब शेर होकर पानी पिया और कुछ दिनों के लिए उसे पानी को जमा करके रख लिया। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआ रद्द नहीं करता और उनकी ऐसी नाजुक वक्त में मदद फरमाता है जब हर तरह की उम्मीद ख़त्म हो जाती है और चारों तरफ मायूसी ही मायूसी नज़र आती है। जो शख्स खुद को खुदा के हवाले कर देता है और मुसीबत व आराम में सिर्फ अपने माबूद हकीकी को याद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मादियात के सहारों से बेनियाज कर देता है। जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उस पर अपने फजल व करम की बारिश फरमाता है। हदीस में है, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो अल्लाह उसका हो जाता है। यही राज है कि अल्लाह वाले दुनिया पर हुकूमत फरमाते हैं और उनके पास कोई गम फटकना नहीं पाता और न उसके दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ पैदा होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़।